محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق ارض و سماوات کے وقت سے ہی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم الحرام کی آمد سے قبل سے پولیس انتظامیہ، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور تنظیموں کی جانب سے شہر میں ہم آہنگی کے لیے جو کوشش ہر سال ہوتی ہے، اس کے باعث محرم الحرام پر امن طور پر گزر جاتا ہے۔ اب محرم الحرام میں مثالی امن و یکجہتی، رواداری اور اخوت کا ماحول حد درجہ اطمینان کا باعث امر ہے۔ چند سال قبل محرم الحرام کے دوران جو صورتحال اور خطرات کا احساس ہوتا تھا، اب وہ صورتحال نہیں، جس کا صحرا جہاں قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے سر جاتا ہے، وہاں معاشرے میں ہم آہنگی کے فروغ میں علماء اور ذاکرین کا کردار بھی قابل ذکر ہے۔ محرم الحرام کا احترام اور اس میں عبادات ہر مسلک کی عقیدے کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ جہاں تک شہادت حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا کا تعلق ہے، نواسۂ رسول کا احترام اور ان سے عقیدت ہر مسلمان اور ہر کلمہ گو کا فرض ہے۔ اہل بیت سے عقیدت اور محبت کسی ایک مکتبہ فکر کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے سارے مکاتب فکر کا مشترکہ ورثہ ہے۔ اہل بیت سے محبت تمام مسلمانوں کے فقہ کے ماننے والوں کے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ ایمان یکساں محبت و احترام کا باعث ہے۔ یہ تمام موضوع ہے اس ہستی کا، مولا حسین علیہ السلام لجپال کی ہستی کا، کہ کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی یاد منانے کے لیے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو بس باپ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ جاری و ساری رہے گا، شمع سے شمع جلتی رہے گی، سلسلہ جاری رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہے یہ عزاداری رہے گی۔ محرم الحرام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے عقیدت کے اظہار کے وقت دوسروں کے حوالے سے ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جو دل آزاری کا باعث ہو۔ اس سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی رواداری اور باہمی احترام کا رویہ برقرار رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے کا امن متاثر ہو۔ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور تقوی اختیار کیا جائے، روزے رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس ماہ محرم مقدس کے روزے رکھنا افضل ہے۔ اسی محرم کی 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اسی لیے یوم عاشور کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے انتہائی مبارک اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ ساری عمر اپنے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ آپ کو کربلا کے مقام پر وقت کے فرعونوں کے خلاف دین حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی کثرت آج بھی امت مسلمان کے ہر فرد اور بشر کے دل میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظیم زندگی اور شہادت کی وجہ سے اہل ایمان کی نظروں میں آپ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ ماہ محرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم مقدسات امت کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کسی بھی طور پر ایسی گفتگو سے اعراض کریں کہ جس سے صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین اور امہات المومنین کی شان میں کوئی کمی واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم معاشرہ کو مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام اور محبت کے تقاضوں کی پاسداری اور صحیح طور پر کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے اور محرم الحرام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔